أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمین فلا اقسم پس میں قسم اٹھاتا ہوں بالخنس پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی الجوار تیزی سے چلنے والے کی الکنس چھپ جانے والوں کی واللیل اذا عسعس اور قسم ہے رات کی جب وہ آنے لگے والصبح اذا تنفس اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیں انہ لقول رسول کریم بے شک یہ قرآن عزت والے قاصد کا قول ہے ذی قوت بڑی طاقت والا ہے عند ذی العرش مکین عرش والے کے پاس عزت پانے والا ہے مطاع اس کی اطاعت کی جاتی ہے ثم امین وہاں بڑا امین ہے وما صاحبکم بمجنون اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں وَلَقَدْ رَآهُ اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا ہے اس کو بالافق المبین روشن کنارے پر وما هو علی الغیب بضنین اور نہیں ہے وہ غیب کی بات پر بخل کرنے والا وما هو بقول شیطان الرجیم اور نہیں ہے یہ قول شیطان رجیم کا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر تم کدھر جا رہے ہو ان ہوا الا نہیں ہے یہ قرآن مگر ذکر للعالمین نصیحت تمام جہانوں کے لیے لمن شاء منکم ان یستقیم اس کے لیے کہ جو چاہے تم میں کہ وہ قائم رہے وما تشاءون اور تم نہیں چاہتے الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالی رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی شے کے متعلق دعویٰ کرتا ہے تو اپنے دعوے پر گواہ پیش کرے گا تو دعویٰ ثابت ہوگا اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے قسم دے گا کہ مدعی نے میرے خلاف جھوٹا دعویٰ کیا ہے اور معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جائے گا تو گویا قسم گواہی کا بدلہ ہے اس کے قائم مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں یعنی ان چیزوں کو بطور گواہ کے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ہے کسی چیز کا پابند نہیں ہے وہ جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے ہم مکلف ہیں پابند ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بغیر کسی چیز کی قسم نہیں اٹھا سکتے حدیث پاک میں آتا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک باللہ جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا کعبہ کی قسم اٹھانا نبی کی قسم اٹھانا پیغمبر کی قسم اٹھانا پتر کی قسم اٹھانا ماں کی قسم اٹھانا باپ کی قسم بیٹے کی قسم کسی بزرگ کی قسم اٹھانا یہ سب شرک کی قسمیں ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی قسم نہ اٹھاؤ ہم قانون کے پابند ہیں اللہ تعالیٰ قانون بنانے والا ہے اور نافذ کرنے والا ہے اس پر کسی قسم کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا لہذا اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے اس کے ساتھ عربی کا یہ ضابطہ بھی سمجھ لے کہ قسم ہو یا حرف قسم ہو اور اس پر حرف فلا داخل ہو تو وہ زائدہ ہوتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا لہذا فلا اقسم کا معنی ہوگا میں قسم اٹھاتا ہوں اگر لا کا معنی کرے
تو معنی ہوگا میں قسم نہیں اٹھاتا، تو ضابطے کے مطابق لا کا ترجمہ نہیں ہوگا، معنی ہوگا میں قسم اٹھاتا ہوں بالخنس۔ خنس جو ہے وہ خنساؤ کی جمع ہے، اور خنس اخنس کی جمع بھی آتی ہے، اس کا معنی ہے پیچھے ہونا، اور کنس کنساؤ کی جمع ہے، اور اکنس کی جمع بھی آتی ہے، اس کا معنی ہے چھپ جانا۔ ستارے دو قسم کے ہیں، ثوابت جو اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، اور سیارات حرکت والے چلنے والے، کوئی مغرب کی طرف چلتا ہے، کوئی مشرق کی طرف چلتا ہے، کوئی شمال کی طرف چلتا ہے، کوئی جنوب کی طرف چلتا ہے۔ جو ستارے اپنی جگہ قائم رہتے ہیں انہی سے متعلق ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے یہ لوگ راہ پاتے ہیں، ان ستاروں کے ذریعے لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سمندری اور صحرائی سفر ستاروں کو دیکھ کر کرتے ہیں کہ ہم اس طرف سے آئے ہیں اور اس طرف کو جانا ہے۔ اس جگہ چلنے والے ستاروں کا ذکر ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے نام تو نہیں لیا مگر صفت ان کی بیان فرمائی ہے۔ یہ 5 سیارے ہیں، نمبر 1 زحل، نمبر 2 مشتری، نمبر 3 مریخ، نمبر 4 زہرہ، اور نمبر 5 عطارد۔ ان کو ریاضی والے خمسہ متحیرہ کہتے ہیں، یعنی 5 حیران کن سیارے۔ یہ بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، چلتے چلتے رب تعالیٰ کے حکم سے واپس ہو جاتے ہیں، پھر چھپ جاتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ ان آیتوں میں ان 5 ستاروں کا ذکر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں بالخنس پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی، الجوار تیزی سے چلنے والے، الکنس سے چھپ جانے والوں کی۔ بڑی رفتار کے ساتھ چلتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، اور پھر چھپ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب نظام ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ان ستاروں کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جیسے ان ستاروں کی حقیقت تم پوری طرح نہیں سمجھ سکتے، اس طرح یہ قرآن پاک حق اور سچ ہے، لیکن تم اس کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ ستاروں کو نہ سمجھنے کے باوجود مانتے ہو، اسی طرح قرآن کریم کو بھی مانو۔ واللیل اذا عسعس کا معنی اور قسم ہے رات کی جب وہ آنے لگے۔ عسعس ازداد میں سے ہے، اس کا معنی آنے کا بھی ہے اور جانے کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے، یعنی روشن ہو جائے۔ یہ رات اور دن رب تعالیٰ کی قدرت کی ایسی نشانیاں ہیں جن کو ہر آدمی سمجھتا اور دیکھتا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ رات اس کو کہتے ہیں کہ دن اس کو کہتے ہیں۔ ان کی قسم اٹھا کر فرمایا انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن بولا ہوا ہے بڑی عزت والے قاصد نے۔ رسول کریم سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ ان کے ذریعے یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا، پہلے پڑھ چکے ہو۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، معزز ہیں، وہ لے کر آئے ہیں۔ ذی قوت، بڑی طاقت والے ہیں۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوط کی بستیوں کو اٹھا کر پھینکنے کا حکم دیا تو پورے کا پورا علاقہ ایسے سمجھو جیسے لاہور سے وزیر آباد تک کا علاقہ ہے، اتنا بڑا علاقہ پر مارا۔ جیسے کوئی بیلچہ مارو کسی زمین کے اوپر تو وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اس طرح پر مارا اور زمین کو پر اٹھا کر بلندی پر لے جا کر الٹا کر کے پھینک دیا۔ تو رب تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بڑی قوت دی ہے۔ عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں بڑی عزت والے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار اور امام ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، مطاعن، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، تمام فرشتے اس کے مطیع ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیتے ہیں تمام فرشتے بلا
قیل و قال اس کو بجا لاتے ہیں۔ ثم امین، وہاں بڑا امین ہے، روح الامین، روح القدس، یہ جبرائیل علیہ السلام کے لقب ہیں۔ مشرک کافر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند آدمی تھے، باقی ساری قوم ایک طرف تھی۔ پھر یہ لفظ اتنا مشہور کیا ہوا تھا کہ بچے بچے کی زبان پر تھا کہ یہ دیوانہ ہے، اور دور دراز تک پھیلایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور تمہارا ساتھی دیوانہ ہی نہیں ہے۔ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ از دشنوا قبیلے کا ایک آدمی تھا جس کا نام زماد تھا۔ یہ پاگلوں کا دم کے ذریعے علاج کرتا تھا، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا تھا۔ یہ ازد شنو بستی سے چل کر مکہ مکرمہ آیا، پتہ پوچھتے پوچھتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ کہنے لگا حضرت آپ نے سنا ہے کہ ازد شنو قبیلے کا ایک آدمی دیوانوں کو دم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سنا ہے۔ کہنے لگا وہ عاجز میں ہوں، میں نے سنا ہے کہ کعبۃ اللہ کے متولیوں کا بیٹا پاگل ہو گیا ہے، میں انسانی ہمدردی کے تحت آیا ہوں، میں نے آپ سے کچھ نہیں لینا اگرچہ فیس میری کافی زیادہ ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بات سنی تو مسکرائے اور فرمایا کہ میں آپ کی تشریف آوری کا قدر کرتا ہوں، آپ نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے، مگر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاگل نہیں ہوں۔ کہنے لگا لوگ کیوں کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی زبانوں پر تو میرا کنٹرول نہیں۔ کہنے لگا آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والا خطبہ پڑھا اور اس کے بعد وہ سورہ والسماء والطارق پڑھی۔ وہ چونکہ عربی تھا اور شاعر اور خطیب بھی تھا، وہ عربی زبان کی خوبیوں کو جانتا تھا۔ ہم چونکہ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں اس لیے اس کی خوبیوں کا علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طارق پڑھ لی تو کہنے لگا یہ مخلوق میں سے کسی کا کلام نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے۔ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر رضی اللہ تعالی عنہ ہو کر واپس چلا گیا۔ مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چاچا تھا۔ ابو جہل اور ابو لہب نے باری مقرر کی ہوئی تھی کہ ایک دن تردید کے لیے میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے اور ایک دن تو نے ساتھ رہنا ہے۔ اسلام میں حج 9 ہجری میں فرض ہوا، لیکن لوگ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق حج کرتے تھے۔ عرفات مینا پر بڑا اجتماع ہوتا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ جب عرفات میں تقریر کرے گا تو میں تردید کروں گا، اور جب مینا میں کرے گا تو نے تردید کرنی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہ لوگ اکٹھے ہیں اور لوگوں کو توحید و رسالت کا مسئلہ قیامت کا مسئلہ سمجھاتے، لوگ بڑے اطمینان سے سنتے۔ ابو جہل بھی بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر سنتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ختم ہوتا تو یہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا لوگوں میرا نام عمر ابن حشام ہے، بڑا مشہور آدمی تھا کیونکہ مکہ مکرمہ کا ابو الحکم تھا۔ شرمین، یہ جس کی تقریر تم نے سنی ہے یہ میرا بھتیجا ہے، یہ پاگل ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تقریر کرتے تھے یہ 2 جملوں میں اس پر پانی پھیر دیتا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تقریر کرتے، مسجد خیف کے پاس جب بیان ختم ہوتا تو وہاں پر ابو لہب اٹھ کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا ایھا الناس، لوگوں میری بات سنو، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے والد کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ میرا چھوٹا بھائی تھا، میں اس کا تایا ہوں، یہ صابی ہے، کاذب ہے، پاگل ہے، اس کے پندے میں نہ آنا معاذ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 گھنٹے بیان فرماتے، یہ اٹھ کر اس پر پانی پھیر دیتا تھا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، وہ نہیں ہے تمہارا ساتھی دیوانہ، وَلَقَدْ رَآهُ، اور البتہ تحقیق اس نے یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اس رسول کریم کو یعنی جبرائیل علیہ السلام کو، بالافق المبین، روشن کنارے پر۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں 2 دفعہ دیکھا ہے، ایک دفعہ زمین پر، لہو 600 اجنحۃ، اس کے 600 پر تھے، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی جبل نور پر مکہ مکرمہ میں، اور دوسری مرتبہ معراج کی رات عند سدرۃ المنتہی۔ اس کے علاوہ جتنی دفعہ بھی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، کبھی دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں، اور کبھی کسی دیہاتی کی شکل میں، کبھی کسی کی شکل میں۔ اس کا حوالہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھی نے اس رسول کریم کو دیکھا ہے، وما ہوا، اور نہیں ہے وہ تمہارا ساتھی، علی الغیب بظنین، غیب کی بات پر بخل کرنے با۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غیب کی خبر معلوم ہوتی تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو ظاہر کرنے میں کوئی بخل نہیں کرتے تھے، بلکہ ٹھیک ٹھیک دوسروں تک پہنچا دیتے تھے۔ دوزخ کیا ہے، میدان محشر کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، پولیس رات کیا ہے، سارا قرآن کریم غیب سے آیا ہے۔ یہ تمام غیب کی خبریں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بخل نہیں فرمایا۔ اہل بدعت اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سارا غیب جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بخل نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی نادانی ہے، اس لیے کہ یہ سورت 7ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے، اس کے بعد 107 صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو سارا غیب معلوم ہو گیا تو 107 صورتوں کے بعد نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس غیب سے سارا غیب مراد ہے تو یہ آیت کریمہ کو قرآن کی آخری آیت ہونی چاہیے تھی، اس کے بعد قرآن کا کوئی حصہ نازل نہ ہوتا، حالانکہ اس کے بعد بڑی بڑی صورتیں نازل ہوئی ہیں، تو یہاں غیب کی خبریں مراد ہیں۔ فرمایا وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور نہیں ہے یہ کہاں ہوا شیطان مردود کا۔ چند دن وہی نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ابو لہب کی بیوی، جس کا نام عورا اور کنیت ام جمیل تھی اور ابو سفیان کی سگی بہن تھی، یہ خاندان طبی طور پر سخت خرخت مزاج والا تھا، آ کر کہنے لگی تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا جو وہی لے کر تیرے پاس آتا تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام علیہ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطان مردود کا کون نہیں ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر جا رہے ہو، ان ہوا، نہیں ہے یہ قرآن، الا ذکر للعالمین، مگر نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو چاہے کہ وہ قائم رہے، جو مانے نصیحت اس کے لیے ہے، جو نہیں مانتا اس کے لیے کیا ہے۔ دیکھو کانا اللہ تعالیٰ نے بھوک ختم کرنے کے لیے بنایا، پانی پیاس بجھانے کے لیے پیدا کیا، مگر بھوک پیاس اس کی بجھے گی جو کھائے گا پیے گا۔ ویسے اگر زبانی طور پر سارا دن کہتا رہے کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے، پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، استعمال کرے گا تو فائدہ ہوگا۔ یہ کتاب نصیحت ہے، مگر اس کے لیے جو چاہے گا، وما تشاءون الا یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، تم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک رب تعالیٰ نہ کرے بندے کو ایمان لانے کا، کفر اختیار کرنے کا، نیکی بدی کرنے کا اختیار اور قدرت ہے، مگر یہ قدرت تو رب نے دی ہے، اس کے استعمال کرنے میں تم مختار ہو۔ مثال کے طور پر دیکھو، یہ جو لائٹیں ہیں، ٹیوبیں ہیں، بلب ہے، پنکھے ہیں، ہم بٹن دبا کر چلا سکتے ہیں، مگر کب؟ جب کہ بجلی ہو۔ اگر بجلی پیچھے سے بند ہو جائے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بندے کو اتنا ہی اختیار ہے، اگر پیچھے سے رب تعالیٰ کی طرف سے بجلی بند ہو جائے تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تم نہیں چاہ سکتے مگر جو رب چاہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔